اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے طب نبوی۔ طب نبوی سے مراد ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جسمانی اور بیماریوں کے بتائے گئے اپنے زمانے کے نسخے اور دوائیاں اور جو اس وقت جڑی بوٹیاں اور بخار اور اس کے علاج بتائے گئے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود استعمال کیے اور صحابہ اکرام کو بتائے، اور تمام انسانوں کی صحت کے لیے جو حفاظت کے نسخے بتائے، انہیں جو جمع کیا گیا انہیں طب نبوی سے جانا جاتا ہے۔ طب نبوی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن بکر بن ایوب، جو علامہ ابن قیم الجوزی یا الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 751 ہے، تو علامہ ابن قیم الجوزیہ اس نے جمع کیا ہے ان نسخوں کو جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتائے گئے ہیں، ان روایات کو اکٹھے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی ہدایت کے ساتھ اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ تندرستی کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تندرست زندگی گزارنے کا بھی ایک اکمل طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو دنیا میں خداوند متعال نے معارف کرائی، جبکہ دنیا کی تمام تر نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے زمین میں قدرت کی بے شمار دھاتیں جڑی ہوئی اور جڑی بوٹیاں، جانور جو کہ انسان کے لیے حلال قرار دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی مفید خصلتیں اور ان کے استعمال کے طریقے، یہ سب طب نبوی میں بتائے گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نبی روحانی اور جسمانی نسخے بتا کر انسان کو ایک صحت مند، ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کے گئے ہیں۔ اور طب نبوی میں اور دنیا کی تمام ادویات میں ایک ظاہری فرق ہے کہ جو دنیا کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں ان میں نقص یہ آتا ہے کہ جب ایک سائنٹسٹ، ایک میڈیکل کا ریسرچ کرنے والا سائنسدان اپنی ریسرچ کو انتہا پر پہنچتا ہے تو کبھی وہ کامیاب ہو پاتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخے بتائے ہیں تو وہ نسخے ہیں جو خداوند متعال نے وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ سورہ جاثیہ کی 13 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب مسخر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ یہ انسان کے لیے بڑی نعمتیں اور انسان کے لیے بڑی فائدے کی چیزیں ہیں جو پیدا کی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کی جو ادویات استعمال کرتے ہیں، ان میں ایک مرض کو ختم کرنے کے لیے دوسرے امراض اپنے جسم کے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بھلا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو طب نبوی تھی اسے اپنایا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر ہی تجربے کیے جائیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں ہیں، جیسے جڑی بوٹیاں ہیں، شہد ہے اور توت ہے، اور اس کے علاوہ زیتون جو چھوٹے ہیں،
وہ ان میں بے شمار فوائد ملتے ہیں جو طب نبوی میں ملتے ہیں ہمیں، اور ان کی بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں ریسرچ طب کے نام سے ہو رہی اور ہوتی آ رہی ہے اور ہوتی ہی رہے گی۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ مغرب کی طرف سے جو ہمیں میڈیسنس مل رہی ہیں انہیں زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، انہیں بغیر سوچے سمجھے کھا رہے ہیں، لیکن طب نبوی میں ہم کم سوچتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ لہٰذا اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا بندوبست کیا ہے کہ تم بیمار ہی نہ پڑو، تمہیں تکلیف ہی نہ آئے، تو اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا ہے انسان کو، جس طریقے کو ہم شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، جس طریقے کو ہم دین بھی کہہ سکتے ہیں، جس طریقے کو صراط اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، صراط مستقیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں کیا ہے، دین میں، شریعت میں، اس میں وقت پہ اٹھنا، وقت پہ بیٹھنا، اپنی صفائی کرنا، اپنے لباس کو پاک رکھنا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، یعنی تمام جراثیم نہ جسم پہ آئیں، نہ لباس پہ، نہ اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، یعنی گھر بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو۔ یہ تب پاک ہوگا جب تمام جراثیم ہمارے جسم کو نہ چھوئیں، تمام نجاسات، اور نجاسات بھی اہم بات تو یہ ہے کہ نجاسات بھی ساری وہی نجاس چیزیں ہیں جس میں جراثیم اور انسان کی زندگی کے نقصان دہ مادے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں انسان کے لیے نجس قرار دی گئی ہیں کہ ان سے دور رہو۔ جب انسان نجاسات سے دور رہے گا، اور جو ہمیں شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی کیسے پینا چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، سونا کیسے چاہیے، تو یہ ساری چیزیں زحمت نہیں ہیں، یہ انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے نسخے ہیں جو شریعت کے طور پہ ہمیں بتائے گئے ہیں، کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً کوئی خاص بیماری ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ اور جس میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے میں تمام صحابہ کو اس بات کا پابند کیا کہ نجاست سے دور رہیں، پاکی کو اپنائیں، ان سنتوں اور مستحب عملیات پر عمل کریں، تو جب صحابہ نے، جب اس وقت کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو لوگ مدینے میں بیمار رہنا ہی کم پڑ گئے، یعنی کہ اس مثال کے مطابق کہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی حوالے سے ایک یہودی حکیم تھا، اس نے اپنی کلینک جو دواخانہ ہے مدینے میں کھولا۔ کچھ دن کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول خدا، آپ کے مسلمان مجھ سے تعصب کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی آپ نے بات کی ہے کہ میں نے ان سے ایسی باتیں ہی نہیں کی، اور میں نے ان کی تربیت کی ہے کہ وہ کسی سے بھی حسد نہ کریں۔ حسد ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں جرم ہے، گناہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے دواخانہ کھولا ہے تو اس وقت سے آج تک میرے دواخانے پر کوئی ایک بھی مریض نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ کیا ایسا ہی ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں جاتے، تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول خدا، جب سے طرز زندگی آپ نے ہمیں بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس صفائی ستھرائی کے ساتھ، اس کھانے پینے کے طریقے کے مطابق کھاتے پیتے ہیں تو ہم بیمار ہی نہیں پڑتے تقریباً۔ جب ہم بیمار نہیں پڑتے تو کسی بھی دواخانے پر ہم نہیں جاتے دوا لینے کے لیے، کیونکہ بیماری ہی نہیں ہوتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم سے تعصب نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگ ہی بیمار کم پڑتے ہیں، موسم کے حساب سے جو بخار آتا ہے اس کے علاوہ یہ بیمار نہیں پڑتے۔ تو ہمیں جو کھانے پینے کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اگر ان طریقہ کار کے مطابق ہم کھائیں پئیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا تب کھاؤ جب تمہیں بھوک زیادہ لگ چکی ہو، اور تب تک کھاؤ جب تمہیں ایک اور لقمے کی ضرورت ہو، لیکن اس سے پہلے کہ کھانے سے ہاتھ چھوڑ دو۔ تو اگر اتنا کم کھائیں گے، ہمارا جو معدہ ہے اس میں کم دباؤ پڑے گا، تو جو کھایا ہے وہ ہضم کر لے گا۔ اگر اس کو ہم ضرورت سے زیادہ بھر دیں گے
تو یہ بیمار پڑ جائے گا۔ جب یہ ہمارا معدہ بیمار پڑ گیا تو ہم اور مزید بیمار ہو جائیں گے، معدے کی وجہ سے اور بیماریاں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معدہ بیمار پڑ گیا تو دوسرے وقت کا جو کھانا کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جتنا ہم کھانا کھائیں گے اگر معدہ بیمار ہے تو اس کی طاقت وہ اس کھانے سے اس کے وٹامنس جو ہے وہ نہیں نکال پائے گا۔ جب وہ وٹامنس اس سے نہیں نکال پائے گا، کھانے کی طاقت اس سے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں نکلے گی، تو ہمارے جسم کو وہ طاقت نہیں ملے گی۔ جب نہیں ملے گی طاقت تو اتنا زیادہ کھانے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، بلکہ جو تھوڑا کھاتے تھے اس کا فائدہ ہوتا تھا، اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے، جو شریعت کے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا جو طب نبوی کے طریقے بتائے گئے ہیں وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کے سب سے بہترین طریقے ہیں۔ اور طب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حفظان صحت ہے۔ آپ ایسا کچھ مت کھاؤ، ایسی جگہ مت جاؤ جو تمہیں نقصان دیتی ہے، جو تمہاری صحت کو، تمہارے جسم کو، تمہاری طبیعت کو نقصان دیتی ہے۔ جب ان چیزوں سے ہم گریز کریں گے تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گریز کریں۔ جیسا کہ ہم کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے گریز کریں، تو وہ شخص جب ان چیزوں کے کھانے سے گریز کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ صحت یاب ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے گریز کریں جو چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، تو ہم کم ہے ایسا کہ ہم بیمار پڑیں، کیونکہ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ اس کے بعد فجر کی نماز کو اٹھیں، اس کے بعد جسم کا نماز کے لیے جو ورزش ہے، اس کے بعد جو 5 نمازیں ہیں، ہمیں 5 وقت یہ شریعت صاف ہونے کا حکم دیتی ہے، پاک ہونے کا حکم دیتی ہے۔ ان 5 وقتوں میں ہم یا تو غسل کرتے ہیں یا تو وضو کرتے ہیں۔ اگر حدث اکبر ہے تو غسل کرتے ہیں، حدث اصغر ہے تو ہم وضو کرتے ہیں۔ تو 5 وقت جو انسان اپنے ہاتھ منہ کو دھوئے اور پاک کرے تو وہ انسان تقریباً جراثیم اس کے جسم پر نقصان نہیں دیتے، تو وہ شخص صحیح سلامت رہتا ہے۔ اس کے بعد پانی پینے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شریعت اسلام نے اور جو طب نبوی میں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو گرم اثر رکھتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ٹھنڈا اثر رکھتی ہیں، اور کون سے موسم میں کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سے موسم میں کون سی چیزیں کھانی چاہیے۔ ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ اس موسم کے علاوہ وہ چیزیں فریج میں اور بڑی مشینریز میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں اور دوسرے ٹائم پہ ان کو کھاتے ہیں جب نہیں کھانا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کون سے وقت میں کھانی چاہیے، تب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو فروٹس ہیں، جو پھل ہیں اور جو سبزیاں ہیں اور جو چیزیں اپنے میوے دیتی ہیں، وہ میوے اسی وقت میں ہوتے ہیں جس موسم میں ہوتے ہیں، اس وقت اس موسم میں ان کا کھانا انسان کے جسم کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے سب سے بہترین مفید ہوتا ہے۔ تبھی تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تازے پھل کھائیں، تازی سبزیاں کھائیں، تو تازے تبھی ہوتے ہیں جب ان کا موسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم اور صحت کے مطابق فروٹس پیدا کیے ہیں کہ کون سا فروٹ کس ٹائم پہ کس سیزن میں کھانا چاہیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید انسان کے لیے شفا کیسے ہوتا ہے اور رحمت کیسے ہوتا ہے؟ شفا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اسی قرآن میں ہے، اور جب انسان اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کا حامل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معالجہ کے لیے بہت سارے نسخے بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار جو دوائیاں ہیں
اور اس کے علاوہ دعائیں بھی منسوب کی ہیں کہ بیماری میں دعائیں پڑھی جائیں، صدقہ دیا جائے، اور اس کے علاوہ روزے رکھے جائیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور جو صحت کے لیے بھی بہتر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی تقویت کا بھی اور ایمان کے کامل ہونے کا بھی یہی سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور فرقان حمید میں ارشاد خداوند تعالی ہے وَمِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ إِذًا مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے اور تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے، یا فدیے کے طور پہ کیا کرے کہ وہ روزے رکھے یا صدقہ دے، یا تو پھر وہ قربانی کرے۔ تو صدقہ اور قربانی کرنا اور جو مخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ بھی امراض کے لیے، یہ بھی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دعائیں اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے طور طریقہ، اس میں شفا ہے، صدقے میں بھی شفا ہے اور روزے رکھنے میں بھی شفا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی انسان کو شفا ملتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوسا کر بس اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ شہد ان کی مکھیوں کے پیٹ سے مختلف قسموں کا رنگ اور ان مختلف قسموں کے رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور ان میں سے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ شہد کے پیٹ سے جو رس نکلتا ہے، دیکھیں شہد مختلف فروٹس، مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کے ایک جگہ جمع کرتی ہے، اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ غور و فکر کرو۔ تو آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق یا طب نبوی کے مطابق جو دوائی خانے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، فروٹس اور پھولوں میں سے وہ وٹامنس نکالے جاتے ہیں جو مریض کو دیے جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہوتا ہے۔ یہ فارمولہ بھی ایک مکھی کی مکھ جو ہوتی ہے اس سے ہم نے لیا ہے۔ وہ کس نے لیا؟ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد سے بہت سارے فوائد طب نبوی میں ملتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے میں بھی ایسا اکمل طریقہ ہے جس میں حفظان صحت کے بہت سارے اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے جو طب کے ماہرین جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیار منہ ٹھنڈے پانی میں یہ شہد ملا کر پیا کرتے تھے، اور شہد کے استعمال کا یہ جو طریقہ ہے اس کے فوائد یہ ہیں کہ نمبر 1 بلغم کو یہ خارج کرتی ہے کہ جو معدے کے جو گلے کے اندر بلغم ہوتا ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے، باہر نکالتی ہے۔ معدے کی رگوں کی صفائی کرتی ہے، اور معدے کی چپک میں زیادتی کرتا ہے اور اس سے فضلات کو، بیکار چیزوں کو دور نکال کر پھینکتا ہے، اور اس میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور سندوں کو کھولتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مثانہ اور گردوں میں بھی یہی عمل دہراتا ہے۔ معدے میں داخل ہونے والے جتنی بھی میٹھی اشیاء ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ جو نفع بخش ہے، نفع مند ہے، وہ شہد پائی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجور میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ کی بیماریوں کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کدو کے فوائد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اور سرید کے فوائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو روٹی کے ٹکڑے ہم گوشت کے سالن میں اور اس کے رس میں بھگو کر کھاتے ہیں،
اس کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ اور انار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس میں سے ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ملا ہوا ہوتا ہے۔ انار خون کو صاف کرتا ہے، معدے کی جو ہے اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں تقویت قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ پر بخار چڑھنے سے روکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے بھی بہت سارے فوائد بتائے ہیں، اور انگور کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ یہ انگور فروٹس میں سے، پھلوں میں سے سب سے زیادہ حضور پاک پسند فرماتے تھے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربہ کرتا ہے، اور گردے پر چربی نہیں چڑھنے دیتا۔ اور چقندر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فوائد، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پینے کی چیزوں میں سے دودھ کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، اور خراب فضلات نکالتا ہے، دماغ کو قوت بخشتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں اور بلکہ لاتعداد فوائد ہیں جو طب نبوی میں ہمیں ملتے ہیں، اور طب نبوی میں جو نسخے ملتے ہیں وہ ایسے نسخے ہیں جن میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے انسان کا، تمام تر فوائد ہیں انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے، اس لیے کہ خداوند تعالی یہی چاہتا ہے کہ انسان صحت مند رہے، انسان خوش طبع رہے، اور انسان اپنی زندگی کی آسائش کو حاصل کرے، اور اس کے طور طریقے وہی ہو سکتے ہیں جو خداوند تعالی نے ہمیں بتائے ہیں۔